اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا اہل العشیرہ. تمام خاندان والوں کو بحسب مراتب السلام علیکم. چھوٹوں کے لیے دعائیں. آج چہارشنبہ ہے اور ہم نے کل اپنے بیان میں دعا کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ دعا کیا ہے. معصوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور ہماری دعائیں فوری طور پر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ نہیں چاہتے جو اللہ چاہتا ہے، ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے. ہمارا جی کرتا ہے تو ہم اس کام کو کرتے ہیں جسے ہمارا دل کہتا ہے. لیکن ائمہ طاہرین وہ کام کرتے تھے جو اللہ چاہتا تھا، لہذا ان کی چاہت میں اور ہماری چاہت میں فرق ہے. اس لیے کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم دعاؤں کے سلسلے سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں دلچسپی نہیں رکھتے. ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. انسان بہت جلد باز ہے. قرآن نے کہا خلق الانسان عجولا، انسان کے اندر جلدی ہوتی ہے. اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں ایک چیز ہوتی ہے کہ فوراً جلدی مجھے مل جائے جتنا بھی ہو سکے. آپ دیکھیں تبرک مجلسوں میں جاتے ہیں، بس ملنا ہے، یہ طے ہے کہ ملنا ہے، مگر کوہنیاں مار مار کے کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے مل جائے. 2-3 منٹ 4 منٹ پہلے ہی تو تبرک آپ لے کے بھاگ رہے ہیں. لیکن بدتمیز تو کہلا رہے ہیں نا لوگوں کی نظروں میں کہ کتنے بدتمیز گھر کے بچے ہیں، کتنے بدتمیز گھر کی عورتیں ہیں. انہیں جو ہے تبرک لینے کا شعور نہیں ہے، تھوڑا صبر نہیں کر سکتے. کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ جلد بازی کرتے ہیں، ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں، وہ چاہے جو بھی ہو. یعنی جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ادھر ہم پیسے دیں دکان پہ جا کر کے اور ادھر فوراً سودا مل جائے. تو ایسے ہی ہم دینی معاملات میں چاہتے ہیں کہ ادھر ہم دعا کریں اور ادھر فوراً ہمیں دعا کا ثمرہ اور نتیجہ مل جائے. تو عزیزان گرامی، اس طرح سے میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ دنیاوی معاملات اور ہیں، خدا کا اور دین کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ کچھ اور نظام ہے، دنیاوی نظام کے تحت نہیں ہے. دیکھیے، اللہ جو ہے وہ صادق الوعد ہے. اللہ صادق الوعد یعنی وعدے میں پورا پکا اور سچا ہے. ہم ویسے نہیں ہیں. ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے بے وفائی، وعدے کی وفا نہیں کرتے، اور کبھی کبھی بے وفائی کر دیتے ہیں وعدے سے اور اس پورا نہیں کرتے. اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اب اس نے کہا ہے کہ مانگو میں قبول کروں گا، تو ہمیں مانگنا بھی چاہیے اور اسے قبول بھی کرنا چاہیے، ورنہ وہ پھر سچا نہیں رہے گا، جھوٹا ہو جائے گا اگر قبول نہیں کرے گا. سوال یہ ہے کہ مانگیں تو کس طرح سے مانگیں اور کیا مانگیں. تو ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آداب دعا کیا ہیں، آداب دعا کیا ہیں، کس طرح سے دعا مانگی جائے گی تو قبول ہوگی. ہم بغیر آداب کے دعا مانگتے ہیں. کبھی کبھی یوں بھی ہماری دعا باب استجابت تک نہیں جاتی اور بیچ میں رک جاتی ہے. اسی لیے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے پورے آداب کے ساتھ دعا مانگ لی لیکن اس کے بعد بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں توجہ دینا پڑے گی. اور
آپ دعائے کمیل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو دعائے خضر کہا گیا ہے، اس دعا کو ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھیے یا سنیے اور غور کیجئے، اس کے گھروں میں لے کے بیٹھیے، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، سب کو لے کے بیٹھیے اور اس نے کہیے کہ چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک جملہ ملے گا، کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ دعا کو حبس کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، یعنی وہ اس دروازے تک جا ہی نہیں پاتی وہ دعا جہاں جانی چاہیے۔ لہذا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آداب دعا جو تھے اس آداب سے بھی ہم نے دعا کو مانگا ہے مگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے ہماری دعا باب استجابت تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو یہ بھی چیز حائل ہو جاتی ہے۔ اب ہم ان چیزوں پر تو غور کرتے نہیں اور ہم چلتے پھرتے کہہ دیتے ہیں اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ ہمارا کام بگڑ جائے، بس اسی طریقے کی ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ نہ ہم باوضو ہوتے ہیں، نہ ہم نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، نہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اور نہ آداب دعا کا خیال کرتے ہیں، نہ دعا سے پہلے صدقہ دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نظر انداز کر کے اور پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے۔ اللہ کیسے دے گا؟ آداب دعا کو نظر انداز کر دیا، ادھر ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ایسا ہو گیا ہے جس گناہ کی وجہ سے ہماری دعا باب استجابت تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، لہذا وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ دعا کبھی جب قبول ہو جاتی ہے، نہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے اور نہ ہم نے آداب دعا کا خیال کرتے ہوئے جس طریقے سے معصومین نے دعائیں مانگنے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں اور کوئی گناہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، اب ہم دعا کر رہے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے، تو ذرا سا اس پر بھی تھوڑا سا توجہ دے لیں۔ جو دعاؤں کی طرف سے منحرف رہتے ہیں اور بدظن ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دعاؤں کی طرف سے بے رغبتی اختیار کر لیتے ہیں، تو سنیے دعا قبول کس انداز میں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ 3 طرح سے دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اگر مصلحت پروردگار ہوتی ہے، جو ہم نے مانگا فوراً مل جاتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ ابھی مانگا ہے تو دے دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا اس طرح سے قبول ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اسے اس سے زیادہ آج دن میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے جسے اس کے نہیں پتا، مجھے معلوم ہے، تو اس نے مانگا کچھ اور ہے، اب یہ سفر پر جا رہا ہے، جاتے 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 جس بس میں جا رہا تھا اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے ایسا حادثہ کسی کے ساتھ ہو، مگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس بس میں جتنے بھی یاتری تھے، سفر کرنے والے تھے، سب مر گئے، مگر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں سے کوئی بیٹھا ہوا تھا جس نے دعا مانگی تھی صبح میں اور اس کا بال بھی نہیں ٹوٹا، یعنی ذرا بھی کچھ نہیں بگڑا اور ساری بس چکنا چور ہو گئی، مگر آپ کا کچھ نہیں بگڑا۔ لوگ تعجب کر رہے ہیں، ارے بھائی پتہ نہیں بھائی کس کا لیا دیا کام آ گیا آگے، یوں ہی تو کہتے ہیں لوگ، لیا دیا کام آ گیا، تو یہ لیا دیا نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے جو مانگی ہے اللہ نے، اس کے مقابلے میں جو ہم نے مانگا تھا اللہ سے، اس سے بہتر انعام یہ دیا ہے کہ ہماری جان بچ گئی۔ اب یہاں آنکھ کھول جانی چاہیے، عقل کی آنکھوں سے دیکھو کہ ہم نے مانگا کیا تھا، اللہ نے دیا کیا ہے، کس طریقے سے بہتر اس نے دے دیا ہم کو۔ تیسرا جو وہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، نہ اس طریقے سے ہو رہی ہے نہ ویسے ہو رہی ہے جو مانگا تھا، نہ کوئی مصیبت ٹل رہی ہے، اب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، ہم چلے مر گئے، مرنے کے بعد اب ہم نے روز محشر کچھ چیزیں دیکھی ہیں سامنے، کیا ہے یہ جزا مل رہی ہے، انعام مل رہا ہے، تحفہ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آ میرے بندے تجھے کچھ تحفہ دینا ہے۔ کہا یہ کیا ہے پروردگار؟ کہا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو مانگا کرتا تھا دنیا میں، مگر ہم نے تیری دعا کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ تیرے
ہم جانتے تھے کہ اس منزل پر آنے کے بعد تجھے ضرورت پڑے گی. تو اب جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں اللہ تو نے قبول نہیں کی تھی، کہاں تیری ان دعاؤں کو میں نے اب قبول کیا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو فوراً کہتا ہے، بے ساختہ کہے گا انسان کہ اے پروردگار، اگر اتنی بڑی جزا دعاؤں کے بدلے میں دینی تھی تو پھر میری دنیا میں ایک بھی دعا تو قبول نہ کرتا، اس لیے کہ دنیا چند روز کی تھی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، لہذا اس سے بہتر انعام تو نے ہمیشہ ہمیشہ والا انعام دے دیا. وہ تو فنا ہو جانے والے معاملات تھے جو تو پورا کر رہا تھا، مگر اب اگر تو نے ایسا کیا ہے تو یہ تو بہت اچھا کیا ہے. لہذا اس وقت انسان کہے گا کہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہو کرتا. بس اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں، اور چونکہ 11:57 یعنی 12 منٹ تقریباً ہو چکی ہیں، اور بس آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے سے کوئی خطا لغزش ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائیں گے. اور جتنے بھی مولانا توقیق صاحب قبلہ، مولانا بابر علی صاحب قبلہ، جہاں بھی یہ میری گناہگار زبان سے یہ سن رہے ہوں، ان کی خدمت میں خصوصی سلام. اور باقی خاندان کے سہارنپور میں وکیل صاحب ہیں، اور مظفر نگر میں ہمارے جتنے بھی یاسمین کے گھر میں، اور ادھر جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں عزیز اقربا، جہاں جہاں بھی جو بھی ہمارے گروپ سے اہل خاندان کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان تمام کو نام بنام پھر دوبارہ سلام عرض کرتے ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے کہ اللہ تمام محبان اہل بیت، تمام شیعوں کو، جہان کے تمام دنیا کے سارے شیعوں کی حفاظت فرمائے، اور ان پر اپنا خصوصی کرم، اور بالخصوص اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.